لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسول الکریم. اما بعد. صحیح البخاری کتاب العلم باب نمبر 29 حدیث نمبر 93. باب من بارک علی رکبتیہ عند الامام او المحدث. باب ہے جو گھٹنوں کے بل بیٹھے، دو زانوں ہو کر بیٹھے امام یا محدث کے سامنے، اپنے امام یا محدث کے سامنے دو زانوں ہو کر مؤدب ہو کر بیٹھے، اس کا بیان. گزشتہ باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے معلم اور استاد کے ناراض ہونے کا ذکر تھا کہ شاگرد کی طرف سے یا سامعین کی طرف سے نازیبا سوال یا نازیبا حرکات کی وجہ سے استاد کو، شیخ کو ناراض ہونے کا اختیار ہے. وہ ڈانٹ اور زجر و توبیخ کر سکتا ہے. تو اس باب میں ناراضگی کو ختم کرنے کا طریقہ بتلایا گیا کہ شاگرد کو اپنے شیخ، اپنے استاد کی ناراضگی ختم کرنی چاہیے. ایسا طریقہ اپنانا چاہیے جس کی وجہ سے اس کی ناراضگی، غصہ ختم ہو جائے. وہ یہ ہے کہ مؤدب طریقے سے بیٹھنا اور اپنی غلطی کو ترک کر کے حق بات کا اعتراف کر لینا. یہ چیز استاد کی ناراضگی کو ختم کرنے کا ایک سبب اور ذریعہ بنتی ہے. اسی طرح ایک اور بات بھی امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دو زانوں ہو کر بیٹھنا یہ نماز کی ایک حالت ہے کہ تشہد کے اندر اللہ کی ذات کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھا جاتا ہے. تو کیا یہ حالت کسی غیر کے سامنے بھی اپنائی جا سکتی ہے یا اس کی ممانعت ہے؟ جس طرح قیام، ہاتھ باندھنا یہ اللہ کے سامنے، رکوع اللہ کے سامنے، سجدہ اللہ کے لیے، تو یہ کیفیات اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے اختیار کرنا درست نہیں. تو دو زانوں ہو کر بیٹھنا، تشہد کے انداز میں بیٹھنا، تو چونکہ یہ بھی نماز کی ایک حالت اور کیفیت ہے جو اللہ کے سامنے کی جاتی ہے، تو کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے یہ کیفیت اپنائی جا سکتی یا نہیں؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس طرح مؤدب ہو کر بیٹھنا اپنے شیخ اور استاد کے سامنے بھی بیٹھا جا سکتا ہے. یہ قیام یا رکوع سجدے والی کیفیت کی طرح نہیں ہے. البتہ یہ تو فرق ہے کہ اللہ کی ذات کے سامنے بیٹھنا دو زانوں ہو کر اور شیخ کے سامنے بیٹھنا، ان میں تو بہت فرق ہے. تو ظاہری طور پر ایک کیفیت اس طرح با ادب اور مؤدب انداز کے اپنانا یہ ممنوع نہیں ہے، دو زانوں ہو کر بیٹھا جا سکتا ہے. حدیث نمبر 93. قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنا انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے تشریف لائے، گھر سے باہر نکلے. یہاں عبارت کے اندر، اس حدیث کے اندر کچھ اختصار ہے، کچھ پیچھے یہ حدیث بیان ہو چکی ہے، مزید بھی آگے یہ واقعہ تفصیلی آئے گا. اس روایت کو امام بخاری نے 12 مرتبہ اپنے الجامع الصحیح میں درج کیا ہے. تو یہاں جو عبارت حذف کر دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے صحابہ کی گھر سے نکل کر آئے، صحابہ کی مجلس لگائی، تو بعض لوگوں نے کچھ زائد سوال کرنے شروع کر دیے جن کی ضرورت نہ تھی. تو جب غیر مناسب سوالات کیے تو آپ اس بات پر ناراض ہوئے. ناراض ہونے کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ سلونی، اچھا جو چاہتے ہو سوال کرو. تو جب آپ نے غصے اور ناراضگی کے انداز میں کہا تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے
تو مخلص ساتھی، لیکن ان کو ایک اپنا پرابلم اور مسئلہ تھا کہ لوگ ان کی غلط نسبت، ان کو تانا دینا کہ تیرا باپ فلاں ہے، تیرا باپ فلاں ہے، وہ اس وجہ سے کافی پریشان ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ چلو اللہ کے رسول نے جب کہہ دیا کہ جو چاہو سوال کرو، تو میں بھی اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں، میں آج پوچھ ہی لوں کہ میرا حقیقی باپ کون ہے۔ فقام عبداللہ بن حذافہ، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فقال من ابی، سوال کیا ہے میرا باپ کون ہے؟ فقال ابو کا حذافہ، آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ حذافہ ہے، وہی باپ جس کی طرف تیری نسبت ہے وہی تیرا حقیقی باپ ہے۔ ثم اکثر ان یقول، پھر آپ نے زیادہ کیا یہ کہ کہیں کہ سلونی، پھر آپ بار بار کہتے اور پوچھ لو جو پوچھنا ہے، یعنی یہ آپ کا ایک ناراضگی کے انداز میں الفاظ تھے۔ فبارک عمر علی رکبتیہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھے۔ جب انہوں نے آپ کی ناراضگی کو بھانپ لیا کہ آپ غصے اور ناراضگی کے انداز میں یہ بات کہہ رہی ہیں، تو بڑے مؤدب ہو کر دوزانو ہو کر بیٹھے۔ فقال رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، پھر انہوں نے زبان سے یہ الفاظ کہے، ہم اپنے اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گئے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گئے۔ فساکتا، تو آپ کا غصہ ختم ہو گیا۔ تو جب دوزانو ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ کہے تو آپ کا غصہ جو کافور ہو گیا، ختم ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کی ناراضگی کی وجہ سے یہ ڈر ہوا تھا کہ کہیں آپ کے ناراض ہونے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے کوئی عتاب، کوئی ہم پر سختی، کوئی پریشانی نازل نہ ہو جائے، کیونکہ نبی کو ناراض کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جس طرح سورہ احزاب کے آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اس کے رسول کو اذیتیں دیتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ کی دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ تو ثابت ہوا اللہ اس کے رسول کو اذیت دینا، یہ اس کا انجام انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فوراً جلدی سے دوزانو ہو کر، بڑے مؤدب ہو کر بیٹھ کر یہ الفاظ دہرائے، رضینا باللہ رب وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ جب یہ بات کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غصہ ختم ہو گیا۔ ثابت ہوا کہ اپنے شیخ کے سامنے، استاد کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھنا، باادب ہو کر بیٹھنا یہ جائز اور درست ہے۔ باقی رہا جو کلمات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے تھے، بیان کیے تھے، یہ الفاظ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں اور ان کی بڑی فضیلت آپ نے بیان کی ہے۔ رضینا باللہ ربا، ہم اپنے اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گئے۔ ایک ہے اللہ کی ذات کو ماننا، ایک ہے اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جانا۔ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونے کا مفہوم بہت وسیع ہے اور بڑی گہرائی والا ہے۔ اللہ کو الہ اور معبود مان کر راضی ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کو الہ اور معبود تسلیم کر کے راضی ہو جانا، کسی غیر کو معبود، مشکل کشا، شفا دینے والا، پریشانیاں ختم کرنے والا نہ ماننا، بس یہ راضی ہو جانا کہ یہ ہمہ سارے کے سارے کام ہمارا رب کرتا ہے، ہم اس پر راضی ہیں۔ ہماری جتنی بھی پریشانیاں یا مشکلات ہیں، ہمیں کوئی ایسی مشکل پریشانی نہیں ہے جو ہمارا رب حل کرنے والا نہیں، ہم اس پر راضی ہیں۔ دوسروں نے اپنے الہ اور معبود بنائے ہیں، کسی کے بارے میں عقیدہ کو صرف شفا دے سکتا ہے، کسی کے بارے میں کہ وہ روزی دے سکتا ہے، کسی کے بارے میں فلاں ہے، وہ بھی ایک غلط نسبت ہے۔ لیکن ہم نے جس کو اپنا رب مانا وہ ہر پریشانی، ہر غم اور ہر ان پریشانیوں کو ٹالنے والا اور ہر نعمت عطا کرنے والا اور فوری دینے والا اور دے کر پھر کوئی احسان بھی نہیں جتلانے والا۔
اسی طرح اس پر راضی ہونے کی دلیل یہ ہونی چاہیے کہ ہمہ قسم کی عبادت اسی کی، اس کی عبادت اور ریاضت کرنے کے بخل نہ ہو، تنگ دلی نہ ہو، عبادت بڑے شرح صدر سے اس کے سامنے جھک کر عبادت کر کے انسان کو ایک فرحت اور خوشی ہو، تنگ دلی نہ ہو، بڑے شوق اور حماق سے اس نے نماز کا طرف دعوت دی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو بڑی خوشی اور فرحت سے، دل کے اندر تنگی اور دکان کو بند کرنا، دفتر کو چھوڑنا، گھر چھوڑنا تنگی سے نہ ہو، بلکہ بڑی فرحت اور خوشی کے ساتھ۔ روزے کا حکم دیا ہے کہ صبح سے شام تک بھوکے رہو، بڑی فرحت اور خوشی کے ساتھ۔ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اپنے خون پسینے کی کمائی غریب و مسکینوں کو دے، بڑی خوشی کے ساتھ۔ لاکھوں روپے لگا کر حج کے لیے جانا، بڑی خوشی کے ساتھ، یعنی اس کی عبادت کرتے وقت بڑی فرحت اور خوشی ہو، یہ ہے اس کے رب ہونے پر، کہ اس کے رب ہونے پر راضی۔ اسی طرح اس کے رب ہونے پر راضی کہ اس کی تقسیم پر راضی، جو اس نے ہمارے لیے تقسیم کر دی ہے، جتنا رزق ہمیں دے دیا بہت دیا ہے، اور بڑے راضی۔ دوسروں کی طرف نظر نہ اٹھے کہ فلاں کو زیادہ فلاں کو زیادہ، آپ نے فرمایا اپنے سے کم کی طرف دیکھا کرو، اپنے سے اوپر والوں کے نہ دیکھا کرو۔ جو اللہ نے دے دیا اس پر راضی ہوئے، جو اللہ نے شکل دے دی ہے، چہرہ دے دیا ہے، قد کار دے دیا، بس اس پر راضی ہو جائیں۔ اگر نہیں راضی ہوں گے تو اس کا کیا بگاڑ لیں گے؟ کوئی کہے کہ میرا قد چھوٹا کیوں بنا دیا ہے، میرا جسم جو وہ چہرہ جو لبوترا کیوں بنا دیا ہے، میرا رنگ ایسا کیوں بنا دیا ہے، تو کیا اللہ کا کر لو گے؟ تو جو کر دیا راضی ہو جائے، جیسا اللہ نے چہرہ دے دیا، جیسی ناک دے دی، جیسے ہونٹ دے دیے، جیسی آنکھیں دے دی، بس راضی۔ ان کی دیکھیں جن کے آپ سے بھی کم ہیں، قد کاٹ ان کا آپ سے بھی کم ہے، رنگ ڈھنگ ان کا، شکل و صورت ان کی، علم میں درجے میں رزق میں آپ سے کم ہے، تو اس لیے جو کچھ اللہ نے دیا اس کے اوپر راضی ہو جانا۔ اور اسی طرح بالاسلام دینہ، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو جانا۔ صرف زبان سے رسمی طور پر کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ دل کی گہرائیوں سے کہ اقرار اور تصدیق، اور دل کی گہرائی کے ساتھ یہ ہو کہ واقعی اسلام سے بہتر کوئی اور نظام حیات نہیں، کوئی اور قانون اور نظام نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہوگی؟ عملی طور پر اس کی جب یہ کہہ دیا کہ اسلام کے دین ہونے پر راضی، اس چیز کی تعلیمات کو حاصل کرنا، خود بھی اپنی اولادوں کو اس طرف لگانا، اس پر عمل کرنا، اس کا آگے ابلاغ کرنا، یہ تمام علامات ہیں کہ اسلام پر وہ راضی ہے۔ اگر کرتا ہے، دل کو چاہتا نہیں ہے، نہ اسلامی شکل و صورت ہے، نہ کوئی لباس ہے، نہ کوئی حجامت ہے، نہ اولاد کی کو تعلیم اسلام کی ہے، نہ خود حاصل کی ہے، اور الٹا جو دینی تعلیم حاصل کرنے والے، پڑھنے پڑھانے والے، ان کو تنگ نظری سے دیکھنا اور ان پر طرح طرح کی ہوٹنگ کرتے رہنا، کیا مسجدیں ہیں، کیا مدرسے ہیں، مدرسوں نے کیا معاشرے کو دیا ہے، مسجدوں نے کیا ہے، تو یہ تنگ دلی، یہ اسلام کے سوا رضامندی کی علامت نہیں ہے، یہ اسلام سے الٹی نفرت ہے۔ تو اسلام کی تعلیمات، اسلام کے شعار، اسلامی اصول و قانون اور دستور، ان کے دل کی خوشی سے تسلیم بھی کرنا، ان کو اپنانا بھی اپنے زندگی میں، اور اپنے متحد افراد پر اس کو جاری کرنے کی بھی پوری کی پوری کوشش کرنا۔ اور تیسری چیز محمد النبی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی۔ نبی پر راضی ہونے کا معنی یہ تسلیم کرنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے برحق پیغمبر ہیں، آخری نبی اور رسول ہیں، اب قیامت تک کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اس سلسلے کے اندر کتنی بھی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑے، کوئی کتنا بھی لالچ اور طمع دے کہ فلاں کو بھی ذلی یا بروزی نبی مان لو، فلاں کا بھی ایسے مان لو، فلاں کا بھی کچھ نہ کچھ اس کے اندر تعلق مان لو، بس نہ، کروڑوں اربوں کی کوئی طرح طرح کے لالچ و طمع دے، جس طرح کہ آج لالچ و طمع دے کر یہ
وب محمد نبیہ سے پھیرا جاتا ہے کہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی نبی اور رسول آخر نہ مانو، بلکہ فلاں فلاں کو ساتھ نتھی کر لو۔ تو یہ تمام لالچوں کو لات مار کر صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پوری کے پوری عقیدت اور محبت رکھنا، اور اسی طرح دین کے ہر معاملہ میں آپ کو اسوہ بنانا، اس میں آر محسوس نہ کرنا، نبی کے اسوہ کو اپنانا خوشی سے، دل کی فرحت سے، آپ کا حجامت، آپ کا لباس، آپ کا کردار، یہ نہیں کہ داڑھی رکھی تو شرم کے مارے دائیں بائیں دیتے لوگ کیا کہیں گے، لباس اسلامی پہنا تو شرم کی وجہ سے شلوار اونچی کر لی تو بڑی شرم ہے۔ اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ فخر کریں۔ اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مانا ہے تو ان کی حجامت، ان کا لباس، ان کی زندگی کا رہن سہن اپنا کر، کھانا پینا، رہنا سہنا، شادی غمی، ان کے طریقے پر اپنا کر فخر کریں، خوشی محسوس کریں، نہ کہ آر محسوس کریں کہ میں پتہ نہیں کس دنیا کے اندر پھرتا ہوں۔ شادی کی ہے کوئی سادہ انداز میں کی ہے جس کے اندر ڈھول ڈمکے طرح طرح کی یہ بےہودگیاں نہیں ہے، تو ساری چھپاتا میرے کہ لوگ کیا کہیں گے نا۔ فخر کریں کہ میری اولاد وہ دین پڑھتی ہے، فخر کرے، میں دیندار ہوں، یہ فخر ہے، میری اسلامی حجامت ہے، یہ فخر ہے، اسلامی لباس ہے، یہ فخر ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے اندر اپنے آپ کو کوئی بڑا احساس کمتری اور معاشرے کے اندر ایک معمولی انسان اور کم درجے کا اس کو سمجھیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کے ہونے پر راضی کہ ہر فیصلہ دین کا یا دنیا کا وہ نبی سے کروانا، اللہ اس کے رسول سے کروانا۔ اللہ اس کے رسول سے کروانے سے مراد اللہ سے فیصلہ کروانے سے مراد قرآن، اور نبی سے مراد ان نبی کے فرامین احادیث، اور آخری شکل نبی کے ساتھ ایک عقیدت محبت کی کہ کثرت سے آپ پر درود پڑھنا، کثرت کے ساتھ 24 گھنٹوں میں کم از کم کوئی ہمیں 20 منٹ تو اتنے نکال ہی لینے چاہیے نا۔ 24 گھنٹوں میں صرف 20 منٹ، 15-20 منٹ ہم تنہائی میں بیٹھ کر بڑی خشوع خضوع سے، توجہ سے، حضور قلب سے باوضو ہو کر قبلے کی طرف متوجہ ہو کر اپنی زندگی کا معمول بنا کر دیکھیں، اور پھر اس کے انعامات اللہ کی طرف سے دیکھیں۔ تو یہ ان کلمات، یہ صرف 3 چھوٹے چھوٹے جملے نہیں ہیں، یہ اسلام پورے کے پورے اسلام کا یہ کہ اس کے اندر دعوت اس کے اندر بند ہے، پورا کا پورا دین اسلام اس کے اندر بند کر دیا گیا۔ رضین باللہ ربن، راضی ہو گیا ہم اپنے اللہ پر کہ رب ہونے پر، بالاسلام دینا، اور اسلام کے دین اپنے ضابطۂ حیات وہ اسلام کے ہونے پر، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر جب یہ اقرار کیے فساکاتا، ایسے پیارے جملوں کے ساتھ جو مختصر اور جامع الفاظ کے ساتھ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اقرار کیا تو آپ کا تمام غصہ ختم ہو گیا۔ حدیث باب نمبر 30، باب من اعاد الحدیث ثلاثا لیفہم عنہ، باب ہے جو اعادہ کرے بات کا 3 مرتبہ تاکہ سمجھی جائے۔ امام صاحب سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بات یا حدیث کا اعادہ کرنا، بار بار دہرانا، یہ عیب نہیں ہے، اور اسی طرح شاگرد کا یا حاضرین میں سے کسی کا تکرار اور اعادہ سے پوچھ لینا یہ اس کے غبی ہونے یا کم عقل ہونے کی یہ دلیل نہیں ہوتا۔ تو حاضرین مختلف صلاحیتوں کے ہوتے ہیں، بعض تو پہلی مرتبہ بات کو سمجھ لیتے ہیں، بعض درمیانے طبقے کے ہوتے ہیں ان کو 2 مرتبہ سمجھانی، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں ان کو 3 بار بات کہی جائے تو تب سمجھ آتی ہے۔ تو اصل خطیب وہی ہوتا ہے، اصل متکلم وہی ہوتا ہے جو اپنے حاضرین تمام ادنا سے ادنا درجے کو بھی بات کو سمجھائے۔ تو ایک استاد کو، ایک شیخ کو، ایک خطیب کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ اس کے سامعین میں سے چھوٹے بڑے اور پڑھے لکھے اور ان پڑھ تمام کی تمام فائدہ حاصل کریں، تو یہ اس کی خوبی اور کمال ہوتا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جو اہم بات ہوتی تو مجلس کے اندر حاضرین کو دے کر بسا اوقات 3 مرتبہ بھی بات کو دہراتے۔ یہی امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ باب من اعاد الحدیث سلاسل یفہم عنہ، باب اعادہ کرنا دہرانا بات کا تاکہ سمجھی جائے اس سے، یفہم عنہ لفظ لگا کر امام صاحب یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں ہر موقع پر ہر وقت ہر بات کو 3 مرتبہ دہرانا یہ کہ ضروری نہیں ہے۔ ایک ہے کہ آپ کے سامنے 2 آدمی بیٹھے ہیں سمجھدار ہیں، ایک بار بات کہہ دی سمجھ لی انہوں نے، تو یہ مجلس کو دیکھ کر آگے اپنے سامعین کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ بسا اوقات 1 کی مرتبہ 2 مرتبہ بات کہنی پڑتی ہے، بسا اوقات 3 مرتبہ دہرانی پڑتی ہے۔ اصل مقصود یفہم عنہ اس سے سمجھ آ جائے، اگر سمجھ 1 مرتبہ ہی آ جائے تو کافی ہے، اگر نہیں تو 3 مرتبہ کی بھی ضرورت پیش آ جائے تو 3 مرتبہ دہرائی جائے۔ مقصد اپنے حاضرین کو مخاطبین کو سمجھانا ہوتا ہے۔ فقال الا وقول الزور فما زال یکررها، آپ نے فرمایا خبردار، اور وقول الزور جھوٹی بات یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ فما زال یکررها، آپ اس لفظ کا تکرار کرتے رہے، بار بار یہ لفظ دہراتے رہے۔ یہ ایک حدیث کا تھوڑا سا حصہ بیان کیا ہے، تفصیلی حدیث اپنی سند کے ساتھ کتاب الشہادات حدیث نمبر 2654 میں، اور اسی طرح کتاب الدیات حدیث نمبر 6919 کے اندر امام صاحب لائے ہیں۔ تو مطلب یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، اکبر الکبائر کبیرہ گناہوں میں سے جو بڑے ہیں، ایک ہے صغیرہ گناہ، ایک کبیرہ، ایک ہے کبیرہ میں سے بڑے، کیا میں تمہیں ان کی خبر نہ دوں؟ پھر آپ نے ان اکبر الکبائر کا تذکرہ کرتے ہوئے جب قول زور جھوٹی گواہی اور جھوٹی بات پر پہنچے کہ جھوٹی شہادت گواہی دینا یہ بھی اکبر الکبائر میں سے ہے، تو یہ بات آپ نے پہلے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، پھر سیدھے ہو کر بیٹھے اور بار بار یہ بات دہراتے رہے۔ وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر بعض لوگوں کے اندر سستی ہوتی ہے، شہادت اور گواہی دینے میں رشتہ داری، برادری، تعلقات، ایسی چیزیں وہ بھی رکاوٹ آ جاتی ہیں، وہ بھی آمادہ کرتی ہیں کہ جھوٹی گواہی، رشتہ داری ہے، برادری ہے، تعلق ہے، تو یہ تعلقات بھی مجبور کرتے ہیں گواہی دینے پر، تو اس لیے آپ نے بار بار اس کو دہرا کر کہا۔ اس طرح ایک دوسرا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سے ایک روایت بیان کی کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل بلغت ثلاثا، آپ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اللہ کے تمام احکام پہنچا دیے؟ یہ 3 مرتبہ آپ نے لفظ دہرا کر کہا۔ یہ بھی ایک لمبی حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الحدود حدیث نمبر 6785 کے اندر لائے ہیں۔ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، بہت ساری پند و نصائح فرمائی، اور آخر میں فرمایا تھا آپ نے کیا میں نے اللہ کے سارے احکام تمہیں پہنچا دیے؟ تو تمام نے یک زبان کہا تھا کہ اے پیغمبر آپ نے صرف پہنچائے نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو اس وقت آپ نے یہ 3 مرتبہ کہا تھا کہ حل بلغت، تو کیا میں نے اللہ کے احکام تمام پہنچا دیے، اور تمام نے یک زبان کہا تھا آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ یہ بھی آپ نے 3 مرتبہ دہرا کر بات کہی۔ ثابت یہ ہوا کہ کوئی اہم بات ہے تو اس کو دہرا کر تمام حاضرین اور تمام مخاطبین سے اس بات کو پہنچانا اور ان کے اس کے بارے میں رائے لینا، اس کے اندر تکرار ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 94 قال حدثنا عبدۃ قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا سمامة بن عبد الله عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه كان اذا سلم ثلاثا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام کہتے تو سلام کہتے 3 مرتبہ، جب السلام علیکم کہتے تو 3 مرتبہ کہتے۔ فَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ، جب کوئی کلمہ آپ ارشاد فرماتے، کوئی بات کرتے، یہاں بِكَلِمَةٍ کلمہ سے مراد کلام ہے،
جب آپ کے کلام فرماتے عاد سلاسن تو اس کو 3 مرتبہ دہراتے۔ اس روایت کے اندر تھوڑا سا اختصار تھا، تو یہی روایت تھوڑی سی واضح الفاظ کے ساتھ دوسری روایت حدیث نمبر 95 امام صاحب لائی ہیں، جس کے اندر راویوں کی بھی کچھ وضاحت ہے اور متن کے اندر بھی وضاحت ہے۔ قال حدثنا عبدۃ بن عبداللہ، اس کے اندر صراحت کر دی کہ عبدہ سے مراد عبدہ بن عبداللہ الصفار ہیں۔ تو عبدہ نامی 2 آدمی ہیں، ایک عبدہ بن عبد الرحیم ہیں، مروزی ہیں، لیکن جن سے امام بخاری نے پیچھے والی روایت بیان کی، اور یہ وہ عبدہ بن عبداللہ ہیں، نہ کہ عبدہ بن عبد الرحیم، وہ نہیں ہیں۔ حدثنا عبد الصمد سے مراد عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعید ہے، جو ابو سہل کی کنیے سے معروف ہیں۔ حدثنا عبداللہ بن مسنہ قال سمامۃ بن عبداللہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان اذا تکلم بکلمۃ عاد ثلاثا، جب آپ کلام کرتے کوئی کلام بھی، کسی کلمے کو بھی، تو اس کو 3 مرتبہ دہراتے، حتیٰ تفہم عنہ، یہاں تک کہ آپ سے سمجھ لیا جاتا۔ یہ تھا کہ پیچھے والی روایت کے اندر یہ صراحت نہ تھی حتیٰ تفہم عنہ، تو یہ امام بخاری دوبارہ لائے ہیں۔ اس لفظ سے معلوم ہوا کہ ہر وقت ہر بات کا تکرار نہ ہوتا، بلکہ جس جگہ جس بات کا فہم اہم ہوتا یا بڑے مجموعے کو ابلاغ کرنا ہوتا تو اس وقت آپ یہ تکرار فرماتے تھے۔ وَإِذَا أَتَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ، جب آپ کسی قوم کے پاس آتے، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، تو سلام کہتے ان کو، سلم علیہم ثلاثاً، تو ان کو 3 مرتبہ سلام کہتے۔ اس کے اندر بھی وضاحت ہوگی کہ 3 مرتبہ سلام جب کسی مجلس کے پاس آتے تو اس وقت ہوتا ہے، البتہ اگر گزر رہے ہیں کسی آدمی کے پاس سے تو پھر ایک بار سلام کافی ہے۔ آپ ایک آدمی کے پاس سے گزرے ہیں تو اس کو ایک بار کہہ دیا السلام علیکم کافی ہے، تو یہ نہیں کہ آپ اس کو 3 مرتبہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کہ وہ بھی اکتا جائے، یہ نہیں ہے۔ ہاں آپ بڑی مجلس میں گئے ہیں تو مجلس کے ابتدا میں اس وقت السلام علیکم کہیں، آگے کچھ گئے ہیں ممکن ان لوگوں نے سلام نہ سن ان کو کہیں، پھر آگے گئے ہیں، جس طرح کہ مسجد میں آپ داخل ہوتے ہیں، مسجد میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو پہلے دروازے کے قریب لوگ السلام علیکم کہا، 2 صفیں آگے گئے پھر سلام کہہ دیں، پھر اگلی صف میں آخر میں گئے تو پھر سلام کہہ دیں۔ یا کسی کے گھر اجازت لینے کے لیے آپ نے پہلے السلام علیکم کہا، آواز نہیں آئی، دوبارہ پھر کہیں، 30 مرتبہ پھر کہیں، تو یہ وَإِذَا أَتَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ کا لفظ بتلاتے ہیں کہ یہ سلام کہنا 3 مرتبہ اس وقت ہوتا تھا کہ جب آپ کسی قوم، کوئی مجمع ہے، زیادہ افراد ہے، ان کے پاس آتے، اگر کوئی فرد واحد کے پاس سے مرور ہوا ہے، گزر ہوا ہے، تو پھر 3 مرتبہ نہ ہوتا تھا۔ حدیث نمبر 96 قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانہ عن ابی بشر عن یوسف بن ماحق عن عبداللہ بن عمر قال تخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سافرناہ، پیچھے رہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں کہ جو ہم نے آپ کے ساتھ سفر کیا تھا۔ سفر کے اندر بس اوقات آپ اپنے ساتھیوں کے پیچھے رہتے تاکہ کوئی ضرورت مند، کسی کے سواری کا مسئلہ ہے، کسی کی اور ضرورت ہے تو اس کی پریشانی کو حل کیا جائے، تو بسا اوقات آپ پیچھے پیچھے رہ جاتے۔ اس سفر میں بھی ایسے ہوا کہ باقی ساتھی آگے تھے، آپ پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْحَقَنَا صَلَاةَ الْعَصْرِ، تحقیق آپ نے ہمیں پایا کہ عصر کی نماز کا وقت وہ تنگ ہو رہا تھا۔ جب ہم پہنچے تو عصر کی نماز کا وقت بالکل تھوڑا رہ گیا تھا، تنگ سا ہو گیا تھا۔ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، اور ہم وضو کر رہے تھے، وقت تھوڑا ہے، پانی بھی کم ہے، تو اب جلدی جلدی ہر ایک کو یہ ہے کہ میں وضو کروں۔ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا، شروع ہو گیا ہم اپنے پاؤں کے اوپر مسح کر رہے تھے، اپنے پاؤں کے اوپر مسح کر رہے تھے، یعنی ہاتھ گیلا کر کے جیسے اوپر پھیرا جاتا ہے۔ مسح کا معنی وہ نہیں کہ جیسے جراب و موضوع پر کیا جاتا ہے، بلکہ مسح سے مراد کہ دھونے کے بجائے ہاتھ گیلا کر کے اوپر مل رہے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ پانی تھوڑا تھا، تنگی تھی، لوگ زیادہ تھے، تو جس کو تھوڑا بہت چلو آتا وہی چلو کو لے کر تھوڑا تھوڑا پاؤں کے اوپر ڈال کر اس کو ایسے پاؤں کے اوپر پھیر دیتا۔
فنادى بأعلى صوته، جب آپ نے یہ کیفیت دیکھی تو بعض جلدی کی وجہ سے ان کے پیچھے ٹخنے جو ہیں وہ خشک نظر آئے، تو آپ نے اونچی آواز سے یہ کہا ویل للعقاب من النار، ویل تباہی اور بربادی ہے ایڑیوں کے لیے آگ سے، جو ایڑیاں وضو کرتے وقت خشک رہ گئی ہیں ان کے لیے تباہی اور بربادی۔ مرتین اور ثلاثن، یہ بات آپ نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ بات دہرا کر کہی۔ ثابت سے یہ کیا کہ اہم بات زیادہ لوگ ہیں تو ان کو دہرا کر کہنا، یہ اس کا یہ معنی نہیں کہ آگے سننے والوں کو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی، تو مطلب ایک تو اس کے بعد کیا اہمیت ہوتی ہے، جو بار بار تکرار سے کہی جائے بات کیا اہمیت ہوتی ہے۔ دوسرا، رش کی وجہ سے ممکن ہے کسی کی توجہ نہ ہو تو بات اہم ہوتی ہے، وہ تمام کو سنانا مقصود ہوتی ہے، تو دہرانے کی ایک یہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں چونکہ ایک رش ہوا تھا اور لوگ اپنے اپنے اس کام کا مشغول اور مصروف اسی کی طرف تھے، مجھے پانی کا چلو ملے میں جلدی سے وضو کروں، توجہ اس طرف تھی، تو آپ نے اسے بار بار دہرا کر یہ الفاظ کہے۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر ٹخنا کوئی معمولی سا خشک رہ جائے تو اس کے لیے سخت وعید ہے، تو ثابت ہوا کہ پاؤں کا دھونا وضو کے اندر یہ لازمی ہے۔ اگر دھونا لازمی ہے، وہ صرف اگر موضع نہیں ہے، بغیر موضوع کے بھی اگر مسح کرنا ہی جائز ہوتا تو جن کا پیچھے ٹخنا معمولی سا خشک رہ گیا تھا آپ ان کے لیے یہ سخت وعید نہ بیان کرتے، کیونکہ مسح کرنے سے تو پاؤں کے اوپر والے حصے پر معمولی سے تراوت ہوتی ہے، باقی تو سارا خشک ہی ہوتا ہے، جبکہ معمولی سا ناخن برابر بھی جو جن کے ٹخنے خشک رہ گئے تھے ان کے لیے بھی آپ نے سخت وعید بیان کی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ پاؤں کا دھونا لازمی ہے، الا یہ کہ وضو کر کے پاؤں دھو کر موزے پہنے ہوں یا جرابیں پہنی ہوں تو اس کی استثنائی صورت ہے، ورنہ اگر یہ موزے وغیرہ نہیں پہنے تو پھر پاؤں کا دھونا لازمی ہے۔ اگر پاؤں کا معمولی جگہ بھی خشک رہ جائے گی تو اس کے لیے سخت وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔